آج کے میسج میں ہم سیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کتنی زبانیں بولتے اور جانتے اور سمجھتے تھے، یعنی خداوند یسوع مسیح کتنی لینگویجز بول سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے، اور اس کا ہم کمپیریزن کریں گے اللہ کے ساتھ۔ یہ کیوں ضروری ہے کمپیریزن؟ کیونکہ یہ اعتراض مسلمان لے کر آتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ایک زبان جانتے تھے ارامیک، وہ ایک تو اب دنیا میں بولی نہیں جاتی، اور ارامیک زبان کی انجیل نہیں ہے ہمارے پاس، تو لہٰذا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کرسچنز کے پاس انجیل بھی نہیں ہے، اور جو زبان خداوند یسوع مسیح بولتے تھے وہ آج دنیا میں بولی بھی نہیں جاتی۔ یہ دونوں جھوٹ ہیں جس پر کمپیریزن کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جھوٹ کیوں ہے وہ ابھی ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا ریفرنس یہ ثبوت ہے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر جو کتابہ لٹکایا گیا تھا وہ عبرانی، لطانی اور یونانی زبان میں تھا، اور خداوند یسوع مسیح کی مادری زبان ارامیک تھی۔ اس کا مطلب ان شہروں میں، ان مقامات پر یہ چار زبانیں بولی جاتی تھیں، اور خداوند یسوع مسیح ان چاروں زبانوں سے واقفیت رکھتے تھے، جانتے تھے اور بات کر سکتے تھے۔ اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے کہ کیسے اور کیوں۔ جی، اس کے ساتھ کمپیریزن کرنا، اب مسلمانوں کا جو دعویٰ کہ انجیل تو یونانی میں ہے تو ہم اس کو کیوں مانیں؟ خداوند یسوع مسیح کی زبان ارامیک تھی، لینگویج ارامیک تھی، ارامی زبان تھی۔ تو یہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ خداوند یسوع مسیح صرف ارامی ہی نہیں، یونانی بھی، لاطینی بھی اور عبرانی بھی جانتے تھے۔ تو اس کے ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں جب مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں انجیل اور خداوند یسوع مسیح کے خلاف، تو وہ دراصل اللہ اور قرآن اور محمد کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ نے چیپٹر 5 ورس 47 میں انجیل کی بات کی ہے، یونانی انجیل کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ نے یونانی زبان کا لفظ انجیل کے لیے استعمال کیا ہے، نہ عربی کا، نہ کسی اور زبان کا۔ اور دوسرا ثبوت یہ پریزنٹ ٹینس میں آیت ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ اپنے فیصلے انجیل کے مطابق کرو اور دوسروں کو بھی انجیل کے مطابق جج کرو، پرکھو۔ اور جب ہم یونانی انجیل کے مطابق حضرت محمد کی ذات کو پرکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت محمد جھوٹے نبی ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں، اور اب کمپیریزن کرنے کا وقت ہے کہ اللہ کتنی زبانیں جانتے ہیں۔ اللہ قرآن چیپٹر 41 ورس 3 میں کہتے ہیں کہ قرآن عربی زبان میں ہے، اور یہ اللہ کی بات جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن صرف عربی میں نہیں ہے۔ قرآن میں 275 نان عربک ورڈز ہیں، جو ثبوت ہے کہ اللہ عربی بھی ٹھیک سے نہیں جانتے۔ لہٰذا مسلمان جب آپ خداوند یسوع مسیح یا انجیل کے خلاف بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ دراصل آپ اپنے اللہ اور قرآن اور محمد کے خلاف جاتے ہیں۔ اس کا آپ کو فائدہ نہیں ملتا، لیکن ہمیں ضرور فائدہ ملتا ہے، کیونکہ پھر ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں تو سچ اور جھوٹ سامنے آ جاتا ہے۔ جی اب ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اور کتنی زبانیں جانتے تھے۔ قرآن چیپٹر 3 ورس 49 کے مطابق وہ آپ کے دلوں کی زبان بھی جانتے ہیں، اور وہ آپ کے خیالات یعنی آپ کے ذہن کی زبان بھی جانتے ہیں، کہ جو آپ کھاتے اور چھپاتے ہیں وہ اس کو جانتے ہیں۔ پھر آگے دیکھتے ہیں قرآن کے مطابق مسیح کی ذات عربی بھی جانتی ہے، اور پیدائش کے بعد ہی وہ بولنا شروع ہو گئے، جو ثبوت ہے کلمے کے مجسم ہونے کا۔ اور وہ جو کلمہ ہے وہ کلام کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ سے، کسی بھی حالت میں وہ کلام کر سکتا ہے، وہ جو کلمہ ہے مجسم۔ تو پیدائش کے فوراً بعد پنگوڑے سے، کریڈل سے وہ کلام کرتے ہیں، اور وہ کلام بھی حق اور سچ ہے، خوشخبری کا کلام ہے، چیپٹر 19 ورس 33 اور 34 کے مطابق، کیونکہ اس میں کرسمس بھی ہے، گڈ فرائیڈے بھی ہے، اور ریزوریکشن ڈے، ہیپی ایسٹر بھی ہے۔ اور یہی قول الحق ہے جس پر مسلمانوں کو ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ فی الحال یہ ریفرنس ثابت کرتا ہے قرآن کے مطابق خداوند یسوع مسیح عربی زبان بھی جانتے تھے، اور وہ کسی بھی حالت میں کسی بھی جگہ سے بات کر سکتے ہیں۔ یہ ان کا اختیار ہے، کلمہ ہوتے ہوئے کلمہ کلام کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں بائبل مقدس کی طرف۔ میتھیو چیپٹر 5 اور ورس 8 کے مطابق خداوند یسوع مسیح
آپ کے دل کی زبان جانتے ہیں. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. پھر آگے چلتے ہیں. میتھیو چیپٹر 9 ورس 3 کے مطابق ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح اور کتنی زبانیں جانتے ہیں. بائبل کے مطابق خداوند یسوع مسیح آپ کے دل میں آپ کیا سوچ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کیا ہے, یعنی آپ کے مائنڈ کی لینگویج, آپ کے ذہن کی لینگویج, آپ کے دل کی لینگویج وہ جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. پھر آگے دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ریولیشن 21:6 کے مطابق میں الفا اور اومیگا ہوں, جس کا مطلب کلام کا شروع اور آخر میں ہوں. A to Z میں ہوں, الف سے یہ میں ہوں, الفا اومیگا میں ہوں. یعنی کلام کی ہر خوبصورتی, سچائی, اچھائی خداوند یسوع مسیح کی طرف سے ہے, جو ہر زبان اور ہر نسل کے لیے ہے. پھر آگے دیکھتے ہیں جان چیپٹر 1 ورس 1 سے 3 تک. وہ ہر تخلیقات کے خالق وہ ہیں, اس لیے ہر تخلیق ان کی زبان سمجھتی ہے اور وہ ہر تخلیق کی زبان سمجھتے ہیں. اسی کی نسبت سے ایک اور ریفرنس دیکھ لیتے ہیں کلوسیوں چیپٹر 1 اور اس کی ورسز 15 سے آن ورڈ. وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے, کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں, آسمان کی ہوں یا زمین کی, دیکھی ہوں یا اندیکھی, تخت ہوں یا ریاستیں, حکومتیں یا اختیارات, سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں, اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اس میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں. ہر مخلوق کی زبان وہ جانتے ہیں کیونکہ ہر مخلوق کو تخلیق کرنے والے وہ ہیں. پھر آگے دیکھتے ہیں میتھیو چیپٹر 8 ورس 8 کے مطابق خداوند یسوع مسیح کی جو بات ہے, جو زبان ہے, جو لینگویج ہے, اس کی قدرت اور اس کی سپیڈ کیا ہے. وہ ساؤنڈ کی سپیڈ نہیں ہے جیسے دنیا میں ساؤنڈ کی سپیڈ ہوتی ہے. دنیا میں کہا جاتا ہے لائٹ اور ڈارکنیس کی سب سے زیادہ سپیڈ ہے. خداوند یسوع مسیح کے کلام اور کلمے کی سپیڈ اس سے بھی زیادہ ہے. اس ریفرنس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ وہ جرنیل آ کے کہتا ہے میرے خادم کو شفا دے دے. یہیں سے خادم کہیں اور ہے, لیکن جہاں تو ہے یہیں سے تو کہہ دے گا تو وہ شفا پائے گا. تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تیرے لیے ویسا ہی ہو. تو جب خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ہو, کن فیا کن, اسی گھڑی اس جرنیل کا خادم شفا پا جاتا ہے. لائٹ کو تو ٹائم لگتا ہے 1 سیکنڈ کا زمین کے گرد 7 چکر لگانے کے لیے, لیکن خداوند یسوع مسیح کی زبان اور کلام, اس کو کسی سیکنڈ کی بھی ضرورت نہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں عالم ارواح, روحوں کی زبان بھی, کہ لازر کی قبر پر چوتھے روز اس کی روح عالم ارواح میں ہے اور اس کا جسم قبر میں ہے. اور خداوند یسوع مسیح صرف کیا کہتے ہیں, لازر باہر نکلا, اور وہ عالم ارواح سے اس کی روح واپس اس کے جسم میں آ جاتی ہے. خداوند یسوع مسیح روحوں کی زبانیں بھی جانتے ہیں اور روحیں ان کی زبانیں سمجھتی بھی ہیں. پھر آگے دیکھتے ہیں جان چیپٹر 17 ورس 5. خداوند یسوع مسیح خدائی زبان بھی جانتے ہیں کیونکہ وہ خود خدا ہیں. اس لیے انہوں نے کہا ہے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا, مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. خداوند یسوع مسیح فرشتوں کی زبان بھی جانتے اور بولتے ہیں, اور ہر نبی کی ہر زبانے میں زبان اور لینگویج جانتے اور سمجھتے تھے اور ان سے کلام کر سکتے تھے, جس کا ثبوت جینیسس چیپٹر 18 ورس 2 میں ہمیں ملتا ہے, جب وہ فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں اور ابراہیم کے سامنے آتے ہیں, اور ابراہیم جھک کر انہیں سجدہ کرتا ہے اور اے خداوند کہہ کر پکارتا ہے. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی زبان نیچر بھی سمجھتی ہے, ہوا اور پانی بھی اس کی زبان کو سمجھتے اور اس کے تابع ہیں, کیونکہ وہ پانی اور ہوا کی زبان جانتے ہیں. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اے کام اعتقاد و ڈرتے کیوں ہو,
तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा और बड़ा अमन हो गया, यानी तूफान थम गया। और लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह इतनी जुबानें और लैंग्वेजेस जानते हैं। इस वक्त आप जो भी कोई जुबान जानते हैं, आपके लिए खुशखबरी की बात यह है कि आप अपने दिल में अगर उसका इकरार करेंगे, अपने दिल से ईमान लाकर और अपनी जुबान से इकरार करेंगे, चाहे आप कोई भी जुबान जानते हैं, तो आप निजात पाएंगे और कभी शर्मिंदा नहीं होंगे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आपकी जुबान समझते और बोलते हैं। और वो कहते हैं कि अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो निजात पाएगा। क्योंकि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। चुनाचा किताब मुकद्दस ये कहती है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा। इस इकरार के लिए, इस ईमान के लिए खुदा आपको बरकत दे। आमीन।